بھائی آپ ایک ہی بار زاوی بھائی کو فون ملائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کہاں ہیں، کیونکہ ماہا بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہی، نہ جانے کیوں۔ رائکا کی پریشان کن بات پہ علی نے تسلی آمیز نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ کیوں پریشان ہو رائکا، سب ٹھیک ہوگا۔ ویسے بھی بھابھی ماں آج کل کچھ زیادہ ہی پڑھائی میں مصروف ہے، یا ہو سکتا ہے سو گئی ہوں۔ ویسے بھی میں ایک بار پھر ٹرائی کرتا ہوں بھائی کو فون۔ اس نے نرمی سے بولتے زاویار کو فون میں لاتے کان سے لگایا اور ایک جانب ہو گیا۔ رائکا نے مسکرا کر ابیر کی جانب دیکھا، لیکن اس کی سنجیدگی مسکراہٹ میں نہ بدلی۔ اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ بھائی کال نہیں اٹینڈ کر رہے، شاید سگنلز پرابلم ہو جس ایریا میں وہ ہیں، علی نے شانے اچکا کر کہا۔ رائکا سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گئی۔ چلو ہم کچھ شاپنگ کر لیتے ہیں، پھر کچھ کھائیں گے، اس نے مسکرا کر بولتے دونوں کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ابیر کا دل تو اس کے ساتھ چلتے بھی بے تحاشا گھبرا رہا تھا۔ وہ کہاں اس چکا چوند کی عادی تھی، اس بھیڑ ان لوگوں سے ہی تو اس کی جان جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کا دل بھی بالکل خالی تھا، البتہ آنکھوں سے خوف جھلک رہا تھا۔ وہ تینوں مطلوبہ دکان میں گھسنے کے بعد کچھ حد تک شاپنگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رائکا نے تو دل کھول کر سب خرید لیا، البتہ ابیر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ علی نے اس کی بات کو کسی کھاتے میں نہ لاتے خود ہی اس کے لیے 3 سوٹ خریدے اور دکان سے باہر نکل آیا۔ یہی رکو، میں آئس کریم لاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر ان دونوں کو تاکید کرتے آئس کریم پارلر کی جانب بڑھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں آپس میں باتوں میں مشغول تھیں۔ اس دوران پاس سے گزرتی لڑکی کچھ چونک کر رکی اور حیرت سے مڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکرا کر اس کی جانب آئی اور اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ ارے ابیر، آپ یہاں؟ نسوانی آواز پہ رائکا نے موبائل سے نگاہیں اٹھائیں اور چونک کر سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا، جو مسکرا کر ابیر سے مخاطب تھی۔ ابیر تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر گھبرا گئی اور تیزی سے رائکا کا ہاتھ تھام لیا۔ ابیر ریلیکس، ایکسکیوز می، کیا آپ جانتی ہیں ابیر کو؟ ابیر، رائکا نے مسکرا کر حوریہ کی جانب دیکھا، جواب میں وہ بھی مسکرا دی۔ جی میں جانتی ہوں انہیں، وہ دراصل یہ میری آنی کے کلینک ہی آئی تھیں ان کے علاج کے لیے، ساتھ علی بھی تھے۔ اس کی بات پہ رائکا چونک گئی۔ یہ لو بھائی تم دونوں کی۔ علی سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ بولتے بولتے رکا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں تخیر کے مارے پھیل گئیں۔ حوریہ نے چمکتی نگاہوں سے اس کا حیران چہرہ دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ ہائے، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں محترمہ؟ علی بھی جواباً مسکرا کر بولا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ حوریہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ مسکرا کر چہرہ جھکا گئی۔ رائکا حیرت سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی، البتہ ابیر کا دھیان تو ان کی جانب تھا ہی نہیں۔ میں تو بالکل ٹھیک، ایک دم فٹ۔ اور ابیر، کیسی ہیں آپ؟ وہ ابیر کی جانب دیکھتے پریشانی سے گویا ہوئے۔ ہو جائے گی بہت جلد ٹھیک، میری سنگت میں رہ کر۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ حوریہ نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی سنگت ہی شاید ایسی ہے کہ خراب سے خراب انسان بھی ٹھیک ہو جائے، وہ برجستہ بولی۔ علی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ بے تاثر چہرے سمیت مسکرا رہی تھی۔ وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ یہ بات کس طرح کی ہے۔ خیر، اس سے ملو، یہ میری چھوٹی بہن ہے اور اسے تو تم جانتی ہو، لیکن کسی اور حیثیت سے، مگر آج اس کی ایک اور حیثیت جان لو، یہ علی ظفر کی بیوی ہے، مسز علی ظفر۔ علی مسکرا کر بول رہا تھا، لیکن حوریہ کے کان اس کی بات پہ سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس نے فک چہرے سمیت علی کا چہرہ جانچا جہاں ہر طرف سکون تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر مسکرائی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، وہ نرمی سے بولی اور مسلسل بجتا فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے شاید اسے کوئی ڈانٹ رہا تھا۔ وہ زبان دانتوں میں دیے 2 منٹ اس کی ڈانٹ سنتی رہی، پھر کال کاٹتے ان کی جانب مڑی۔ نائس ٹو میٹ یو، اب میں چلتی ہوں، آنی نے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا ہے مجھے، اور آپ ہمیشہ خوش رہا کرو، مسکراتے ہوئے ہی پیاری لگتی ہو آپ۔ وہ ابیر کا گال چھوتے نرمی سے بولی اور ایک الوداعی نگاہ علی پہ ڈالتے وہاں سے پلٹ گئی۔ علی نے کہیں ثانیہ اس کی پشت کو تکا، اگلے ہی لمحے اس نے نگاہیں ہٹا لیں۔ باہر کی جانب جاتے حوریہ نے اپنی جلتی آنکھیں بند کر کے کھولی اور دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ایک بار پھر رخ موڑا۔ سامنے ہی وہ اپنے ہاتھ سے اسے آئس کریم کھلانے میں مصروف تھا، لیکن ابیر کا چہرہ اس دوران بھی سپاٹ ہی رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکراتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ شاید نہیں، یقیناً صرف یہی تک تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں گھر چلنا۔ ارے زابی بھائی، رائکا زاویار کو سامنے سے آتا دیکھ حیرت کے مارے چلائی اور تیزی سے اس کی جانب بھاگتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ زاویار نے مسکرا کر اس کے سر پہ بوسہ دیا اور اسے خود سے علیحدہ کرتے متلاشی نگاہیں اطراف میں گھمائیں۔ کیا ہوا بھائی، کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟
علی اس کی نگاہیں اطراف میں گھومتی دیکھ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سے چائے گویا ہوا۔ زاویار نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ ماہ کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ علی کے مسکراتے لب اس کی بات پہ سمٹ کے حیران تو رائکا بھی رہ گئی تھی۔ کیا مطلب بھائی؟ ماہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے؟ مطلب تم نے ہی تو کہا تھا کہ ہم سب قریبی مال میں ہی آئے ہیں، تو پھر؟ اس کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئیں۔ علی نے چونک کر رائکا کو دیکھا۔ جی بھائی، میں نے کہا تھا، لیکن میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری جانب سے کال کٹ گئی تھی۔ ہم سب آئے ہیں، لیکن بھابھی ماں کے سر میں درد تھا، اس وجہ سے وہ نہیں آ پائیں، اسے آرام کرنا تھا انہیں۔ علی نے اسے تفصیل بتائی۔ زاویار نے سختی سے دانت پہ دانت جمائے اور غصیلی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ تمہارا دماغ درست ہے جو اسے تنہا گھر چھوڑ آئے؟ وہ درستگی سے بولتے بغیر ان لوگوں کو بولنے کا کوئی موقع دیے باہر کی جانب بھاگا۔ اس کے یوں بھاگنے پہ ان سب کا دماغ بگ سے اڑا۔ کسی غیر معمولی پن کا احساس شدت سے ہوا۔ علی نے بھی ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کی تلقین کرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اگر اسے ایک خروچ بھی آئی نا علی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے دھاڑا۔ علی نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا اور ایک بار پھر ماہا کو فون ملایا، لیکن دوسری جانب سے فون ہی بند جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل اپنی ہتھیلی پہ دے مارا۔ لبوں پہ سب اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے۔ یکلخت کچھ سوچتے وہ چونک گیا۔ بھائی، گھر میں پھپھو اور لائبہ بھی ہیں، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ اب وہ اتنی بھی گری ہوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ اسے کوئی نقصان پہنچاتی۔ وہ دونوں تو ہیں، لیکن مجھے ان پہ یقین نہیں ہے، اس نے صفاقی سے بولتے گاڑی کی رفتار آخری حد تک بڑھا دی۔ اس کا دل غیر معمولی انداز میں دھڑک رہا تھا، ماتھے کی شریانیں ابھر کر پھٹنے کے قریب تھیں۔ علی نے دل ہی دل میں اپنی خیر منائی۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ایسی لاپرواہی کیسے کر سکتا تھا؟ اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے وہ ڈر کر مین ڈور لاک کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل بے تحاشا خوف سے لرز رہا تھا۔ گھڑی رات کے 7:30 بجا رہی تھی۔ اس کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ گھبرا کر وہ بستر پہ لیٹی اور آنکھیں موندی تو اگلے ہی لمحے ڈر کر آنکھیں کھولتی اور متلاشی نگاہیں اپنے موبائل کی تلاش میں گھمائیں۔ اسے زیادہ تردد نہ کرنا پڑا، وہ ساتھ ہی رکھا نظر آ گیا، لیکن شاید اس کی بیٹری ڈاؤن تھی، تبھی وہ آف تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چارجر کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ نہ جانے چارجر کہاں رکھ دیا ہے انہوں نے؟ وہ اپنی پیشانی مسلتے ایک ایک دراز کھول کر دیکھ رہی تھی، لیکن چارجر نہ مل سکا۔ اس نے اشتعال کے عالم میں موبائل وہیں بیڈ پہ پھینک دیا اور چپل پیروں میں ارستے کمرے سے باہر نکل آئی۔ نہ کمرے میں سکون میسر تھا اور نہ ہی کمرے سے باہر۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ راہداری میں ٹہلتی رہی، بے چینی حد سے سوا تھی۔ اس بے چینی کے دوران اس کی سماعتوں میں عشاء کی اذان گونجی۔ اس کے دل میں یکگونا سکون سا محسوس ہوا۔ قدم خود بخود اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ ارادہ وضو کر کے نماز ادا کرنے کا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں جو ہی اس نے نماز سے فراغت حاصل کی، اس کا دل کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا، اور اسی سکون میں کھوتے وہ وہیں ہال میں صوفے پہ نیم دراز ہو گئی۔ نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اگلے ہی لمحے نیند کی دیوی اس پہ یوں مہربان ہوئی کہ اسے اطراف کا کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ نیند میں خلل تو اس وقت آیا جب اپنے دائیں گال کے ساتھ ساتھ گردن پہ بھی کسی کا لمس محسوس ہوا۔ پہلے تو وہ اپنا وہم سمجھتی سوتی رہی، لیکن جب مقابل کی حرکت حد سے سوا ہونے لگی تو اس نے ڈرتے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، لیکن اگلے ہی لمحے خود پہ جھکے مزمل کو دیکھ اس کی آنکھیں تحیر کے مارے پھٹ گئیں۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ اس کا دل بند ہونے والا ہو گیا تھا۔ وہ تو گھر کا مین ڈور بند کر کے پرسکون تھی، تو پھر یہ یہاں کیسے؟ تو تم؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں خوف و ہراس موجود تھا۔ وہ کسمسا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے دھکا دیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزمل نے حباست بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں زاویار، اس کے لب بے آواز سرسرائے۔ اس سے قبل کہ وہ کمرے کی جانب بھاگتی، مزمل نے اسی تیزی سے اس کی کلائی کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ ماہا کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے اس کے ہاتھ پہ ناخن چبوتے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن وہ تو جیسے مکمل تیاری کر کے آیا تھا۔ تم اندر کیسے آئے خبیث انسان؟ میں تو دروازہ بند کر کے۔ جب تم جیسا مال گھر میں موجود ہو تو پھر خود بخود نقب لگاتا ہے چور۔ ویسے بھی میری تو یہ نہ جانے کتنے عرصے سے دلی خواہش تھی، تو دیکھو مراد بر آئی۔ اس کے لیے مجھے نہ جانے کیا کیا کرنا پڑا۔ دروازہ بند ہے تو کیا، چھت تو میری اپنی تھی نا۔ دیکھو تمہارے لیے کتنے میدان سر کر کے آیا ہوں۔ اب میری خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دینا میری جان۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حدیں پار کرتے ماہا کے ہاتھ کی پشت کو چھوتا، ماہا نے کسمسا کر اسے دھکا دیتے خود سے دور دھکیلا
اور نم پھٹی نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس کا تنفس بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ تم زندہ نہیں بچو گے مزمل، تمہاری موت زاویار کے ہاتھوں سے ہی ہوگی، نہیں بچو گے تم۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے بڑبڑا رہی تھی۔ اس سے بچنے کی واحد امید فون کال تھی اور اسے کسی بھی قیمت پہ زاویار کو کال ملانی تھی۔ لیکن کیسے؟ اس کا تو فون بند تھا۔ اسے شدت سے رونا آنے لگا، لیکن وہ فی الحال رو کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ زاویار! ماہا نے چونک کر زاویار کا نام لیا تو مزمل نے تاریک چہرے سمیت مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ماہا نے موقع دیکھتے تیزی سے کمرے میں بھاگنا چاہا، لیکن مزمل نے اسے تیزی سے اس کے بندھے ہوئے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ مجھے چکمہ دے رہی ہے سالی! اس کے کان کے نزدیک پھنکارا۔ ماہا نے اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں مارنی چاہی، لیکن مزمل نے دوسرے ہاتھ سے اس کے دوسرے بازو کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان! ماہا گھررائی۔ مزمل اس کی دیدہ دلیری پہ دلکشی سے مسکرایا، جس میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ اس نے مزمل کو دھکا دیتے زینوں کی جانب بھاگنا چاہا، لیکن اسی ہاتھا پائی کے دوران میز پہ رکھا ڈیکوریشن پیس دھکا لگنے کی بدولت زمین پہ گرتے چکنا چور ہو گیا۔ ماہا نے رک کر اس کے ٹوٹے ہوئے کانچ کو دیکھا۔ جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، کیونکہ گھر میں صرف ہم دونوں ہی ہیں جانے من۔ وہ دل فریبی سے بولتے حباست سے مسکرایا۔ ماہا کی آنکھوں میں اپنی بے بسی پہ دھند سی چھانے لگی۔ اس نے دل میں شدت سے زاویار کو پکارا تھا۔ میں تمہیں تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی مزمل۔ زاویار نہ سہی، تم میرے ہاتھوں ضرور مرو گے آج۔ وہ بگڑے تنفس سمیت لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ مزمل نے ستائشی انداز میں اس کا دھمکی آمیز لہجہ سنا۔ ماہا نے اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اسی اثنا پہ زمین پر گرا کانچ کا ٹکڑا بری طرح اس کے پاؤں کی ایک جانب پیوست ہو گیا۔ اس کے لبوں سے ایک کراہ سی نکلی آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے باہر نکل آئے۔ مزمل کھل کر ہنسا۔ دیکھو، آج تو یہاں موجود ہر چیز ہمارا ملن چاہتی ہے، کچھ تو ہم پہ احسان کرو ڈارلنگ۔ وہ مزے سے بولتے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ماہا نے قدم پیچھے لیے، آنکھیں من آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز بھاگنے کے لیے جوں ہی مڑی، مزمل نے اس کے وجود سے دوپٹہ کھینچتے ہوئے ہوا میں اچھال دیا۔ ماہا کے لبوں سے دبی دبی چیخیں نکلیں، ہاتھ پیر بری طرح کپکپانے لگے۔ زاویار! اس کی چیخ بہت بلند اور دردناک تھی۔ مزمل اس کی حالت سے بے پرواہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ ہر وقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا ماہا، تمہیں خود ہی ہمت کر کے اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سماعتوں میں زاویار کی کہی گئی بات لہرائی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں میچیں تو کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے گالوں پہ بہہ گئے۔ اسی دوران اس کی نگاہ ریلنگ کے ساتھ رکھے لوہے کی سلاخ کی جانب اٹھی۔ اس نے ایک قہر برساتی نگاہ ہنستے ہوئے مزمل پہ ڈالی اور ایک جست میں وہ سلاخ اٹھا لیا۔ اس کے چہرے پہ چھائے پتھریلے پن کو دیکھ مزمل کی آنکھیں تحیر کے مارے پھیل گئیں۔ ذلیل کمینے انسان! تو مجھے چھوئے گا، مجھے ہاتھ لگائے گا؟ نہیں، مجھ پہ صرف میرے شوہر کا حق ہے۔ جن ہاتھوں سے تو نے مجھے چھوا ہے نا، آج میں ان کا نام و نشان ہی مٹا دوں گی۔ اس نے درستگی سے بولتے اس لوہے کی سلاخ اس کے ہاتھوں پہ وار کیا۔ اگلے ہی لمحے مزمل کے دل خراش چیخیں فضا میں گونجیں۔ وار اتنا گہرا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اب اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ انہی ہاتھوں سے تو نے میری عزت کو ہوا میں اچھالا نا۔ اس نے ایک بار پھر اس کے ہاتھوں پہ وار کیا۔ اس کی چیخیں سن نہ جانے کیوں اس کے سینے میں جل رہی آگ پہ ایک پھوار سی پڑ رہی تھی۔ وہ زمین پہ گرا تڑپ رہا تھا اور ماہا بغیر رکے مسلسل وار پہ وار کر رہی تھی۔ جب مارتے مارتے وہ تھک گئی تو رک کر گہرا سانس بھرا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے ڈنڈا ہاتھ میں تھامے تیزی سے قدم نیچے ہی موجود رائکا کے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ اندر سے بند کرتے چٹکنی چڑھائی اور وہیں زمین پہ بیٹھتے ہچکیوں سے رو دی۔ اس نے خوفزدہ نگاہیں اطراف میں گھمائی۔ باہر سے اب نہ جانے کتنی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھولتے زینوں کے نیچے بنی جگہ پہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ کون ہے؟ وہ کانپتے لب و لہجے میں گویا ہوئی، لیکن آواز ہلکی ہونے کی بدولت جواب ندارت تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم آگے کی جانب بڑھانے لگی۔ کسی کا سایہ اپنی جانب بڑھتا محسوس کر ماہا نے اپنے کانپتے ہاتھوں پہ قابو پایا اور زور سے اس لوہے کی سلاخ کو تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سلاخ سے مقابل انسان پر حملہ کرتی، سامنے کھڑی شخصیت نے اسے تیزی سے سلاخ کو تھامتے اسے روک لیا۔
ماہا نے ڈرتے ڈرتے اپنی مچی ہوئی آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ اس کی آنکھوں سے سیل روا ہو گیا۔ زاویار حیرت سے گنگ اس کی بکھری بکھری حالت دیکھ رہا تھا۔ پیلے کپڑوں میں ملبوس، الجھے بکھرے بال، دوپٹے سے بے نیاز وجود اور بغیر جوتوں کے وہ سچ میں ماہا ہی تھی۔ زاویار، وہ تیزی سے اس کے سینے سے آ لگی اور اس میں چھپنے لگی تھی۔ وہ جواب نہیں بلکہ حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ خواب نہیں بلکہ حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ زاویار، وہ ہچکیوں کے درمیان اٹک اٹک کر بولی۔ زاویار جو سکتے کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اگلے ہی لمحے اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ اس نے سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ماہا اس کا حصار پاتے ہی مزید ہچکیوں سے رو دی۔ زاویار، وہ مزمل، وہ بری طرح ہامتے ہوئے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زاویار نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے گال سے ہلاتے سر چوما۔ غیر ارادی طور پہ اس کی نگاہ ماہا کی گردن پہ موجود ناخن کے نشان کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے چونک کر اپنا انگوٹھا اس نشان پہ پھیرا تو ماہا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ زاویار نے آنکھوں میں ویرانی لیے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم خود بخود پیچھے کی جانب بڑھنے لگے۔ ماہا کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ بھائی! علی نے حیرت سے اسے پکارا جس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ کون ہے تمہاری اس حالت کا ذمہ دار؟ وہ خشک لہجے میں بولتے ماہا کو مزید شدت سے رونے پہ مجبور کر گیا۔ اس کا وجود مسلسل ہچکولے کھا رہا تھا۔ رائکا تیزی سے اپنے کمرے سے دوپٹہ لائی اور اسے اڑایا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اس کا بازو تھامتے ہوئے دھیمے سے بولا۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں دیکھ ماہا کی جان فنا ہونے لگی۔ اس کی گرفت سے اپنے بازو میں اٹھتی درد کی ٹیس کو وہ فراموش کر گئی تھی۔ مزمل، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ زاویار کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ اس نے کاٹدار نگاہیں اس کی جانب اٹھائی اور قدم پیچھے کی جانب لیے۔ علی نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کا انداز دیکھا۔ بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ علی بے بسی سے بولا۔ ماہا کی آنکھوں کے سامنے باقاعدہ اندھیرا چھا گیا۔ مطلب اب وہ اس کے کردار پہ شک کر رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ سے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ کم سے کم اس کے منہ سے کچھ ایسا نہیں سننا چاہتی تھی۔ زاویار، میں نے کچھ نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں کہا۔ جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے، سب سے پہلے اسے کتوں کو کھلوا کر تمہارے سامنے آؤں گا۔ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، مزمل کو تو میں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ سفاک لب و لہجے میں بولتے بغیر اس پہ ایک غلط نگاہ ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ علی نے دانت میں دانت جمائے اور بے بسی سے اس کی پشت کو تکا۔ فی الحال ماہا کو سب سے زیادہ جس کی توجہ درکار تھی وہی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں علی بھائی، وہ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ علی کا گریبان جھنجھوڑتے چلائی۔ علی نے آنکھوں کو میچ کر کھولا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا، لیکن وہ ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھابھی ماں، وہ آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ کل تک لوٹ آئیں گے وہ۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ رائکا اس کے پیر کی حالت دیکھ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ نہیں، وہ اب مجھے بد کردار سمجھیں گے، ان کے نزدیک میں غلط ہوں۔ علی بھائی، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ علی نے نرمی سے اس کا سر اپنے شانے سے لگایا تو وہ مزید بکھر گئی۔ کس کو گواہی دے رہی ہیں آپ یار؟ اپنے بھائی کو، جس بھائی کو خود سے زیادہ آپ پہ بھروسہ ہے؟ وہ اس کا سر سہلاتے نہایت محبت سے بول رہا تھا۔ وہ اسے کنسول کر رہا تھا۔ رائکا نرمی سے مسکرائی اور نیچے جھک کر اس کا خون آلود پیر تھامنا چاہا جسے اس نے فوراً چھڑوا لیا۔ کاش میں آپ کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ ذلیل انسان یہاں نہ جانے کیسے آ گیا۔ اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے بھی اسے خوب مارا۔ وہ اب معصومیت سے بول رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں ہولے سے مسکرا دیے۔ ماہا نے روتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ علی نے بے بسی سے تھکی تھکی سانس فضا کے سپرد کی اور رائکا کو ایک جانب کرتے ہوئے اس کے پیر کو تھاما۔ چھوڑے میرا پیر، وہ ہکلا کر بولی۔ علی نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں فحشت سی ناچ رہی تھی۔ میں نے آپ کو اپنی ماں مانا ہے، چھوٹی ہیں تو کیا ہوا، میرے لیے آپ میری ماں کے برابر ہیں، بڑی بہن جو ماں بھی ہوتی ہے۔ وہ دھیمے سے بولتے اسے لاجواب کر گیا۔ علی اس کی بینڈیج کرتے اس سے کچھ فاصلے پہ براجمان ہو گیا۔ ماہا، آؤ ہم کمرے میں چلیں۔ رائکا نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، کمرے میں نہیں جانا، وہ پھر سے آ گیا تو؟ وہ ڈرتے سہمے لہجے میں بولتے ان دونوں کو لب بھینچنے پہ مجبور کر گئی۔ میرے کمرے میں چلو میری جان، میرے ساتھ ہوگی تو پھر ڈر کیسا؟ رائکا ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔
ماہا خوفزدہ سے صوفے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ پھپھو اور لائبہ کہاں ہیں؟ یکدم علی کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے چونک کر ماہا سے پوچھا تو اسے مزید شدتوں سے رونا آنے لگا۔ علی کو اپنے سوال پہ خود ہی غصہ آنے لگا۔ وہ تو آپ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی چلی گئی تھی، ابھی تک نہیں لوٹی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ علی نے سختی سے مٹھیاں بھینچیں، جبڑے بری طرح بھینچ لیے۔ اس کی حالت دیکھ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب تہس نہس کر دیں۔ اتنا ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گئے تھے اور واپسی پہ اس کی حالت۔ مزمل کو تو بھائی نہیں چھوڑیں گے اب، اس بات کا تو مجھے یقین ہے۔ اب تو وہ اس دنیا سے ہی جائے گا کیونکہ اس نے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی جرات کی ہے۔ علی کی بات پہ ماہا اور رائکا دونوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پہ پتھریلا پن چھایا ہوا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، مزمل آیا تھا کیا یہاں اور وہاں کے ساتھ کچھ غلط؟ اپنے عقب سے آنے والی آواز پہ ان سب نے چونک کر سامنے دیکھا جہاں لائبہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے بے یقین سے کھڑی تھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ پھوپھو نے لائبہ کے اڑے اڑے رنگ ملاحظہ کیے تو استفسار کیا۔ لائبہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ علی جانتا تھا کہ اب اس بات کا پتنگڑ لازمی بنے گا۔ جو بھی ہوا ہے آپ دونوں کی بدولت ہی ہوا ہے، ویسے تو اس گھر پہ ڈیرہ جمائے بیٹھی رہتی ہیں اور آج باہر پھرنا یاد آ گیا آپ کو۔ ہم لوگ نکلے تو ساتھ ہی آپ کو بھی جانا یاد آ گیا ہوگا۔ جانا ہے تو ہمیشہ کے لیے جائیں، یوں کچھ دیر کے لیے نہیں۔ صاف کہوں تو آپ کا یہاں رہنا اب میری برداشت کے باہر ہو رہا ہے۔ اب میں بدتمیز کہلاؤں گا تو بدتمیز ہی صحیح، لیکن آپ کی اس نالائق بیٹی کی طرح ڈرامائی طور پہ کسی کے زخموں پہ نمک چھڑکتا نہیں ہوں، بلکہ پورا کا پورا انڈیل دیتا ہوں، جسے ابھی آپ پہ انڈیلا۔ اب غیرت باقی ہو تو جو نمک چھڑکا گیا ہے اس کی جلن سے مجبور ہوتے یہاں سے چلی جائیے آپ دونوں۔ علی جو کافی دنوں سے بھرا بیٹھا تھا، لائبہ کی حرکت پہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے دھاڑا۔ پھپھو نے اس کی بات پہ چونک کر ماہا کی جانب دیکھا جس کی غیر ہوتی حالت جس جانب اشارہ کر رہی تھی وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ یہ لڑکی، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ کیا کیا ہے اس لڑکی نے اس گھر کی عزت کے ساتھ؟ لٹوا دی نا اس نے عزت۔ پھپھو غصے سے اس کی جانب چپٹی۔ ماہا تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور رائکا سے جا لگی۔ وہ بھی اس صورتحال پہ اچھا خاصا بوکھلا گئی۔ خاموش رہیں پھپھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، علی شہادت کی انگلی اٹھاتے انہیں وارن کرنے والے انداز میں بولا کیونکہ ماہا کا چہرہ ان دونوں کی بات پہ زرد پڑ رہا تھا۔ کیا خاموش رہوں؟ اس جیسی داغدار عورت کو ابھی بھی گھر بٹھا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ میں ہوتی تو ایک جھٹکے میں نکال باہر کرتی اس کو۔ وہ ایک بار پھر غرائیں۔ ماہا نے حالی حالی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ابیر کی حالت میں ان کے یوں بولنے پہ خراب ہونے لگی۔ دیکھیں تو ماما، زاویار بھی یہاں موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی عزت داغدار ہونے کے خوف سے بھاگ گیا ہو۔ لائبہ کی بات نے مزید جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ ماہا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ رائکا نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگایا لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے دم ہوتے اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ رائکا کی چیخ پہ جہاں پھپھو اور لائبہ گھبرائیں وہیں علی نے فک چہرے سمیت ماہا کا سفید پردہ چہرہ دیکھا۔ پھپھو اور لائبہ تو خاموشی سے وہاں سے کھسکتے کمرے میں گھس گئی تھیں۔ علی نے تیزی سے ماہا کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور رائکا کے کمرے میں لاتے بیڈ پہ لٹایا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، علی حالی حالی لہجے میں بولتے باہر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر کو آنے کا کہتے اس نے کچھ سوچ کر موئز کو کال ملائی جسے آج لوٹنے میں کچھ زیادہ ہی دیر تاخیر ہو گئی تھی۔ کس کا فون ہے موئز سر؟ آپ نے کہا تھا کہ جب آپ مجھے ٹریٹ دیں گے تو یہ فون آن نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ فون اٹھاتے ساتھ ہی وہ کچھ بولتا، دوسری جانب سے آتی انجم کی کھلکھلاتی آواز پہ اس کا تن بدن سلگ اٹھا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں میچیں۔ مجھے بات کرنے دیں انجم، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو۔ موئز نے تحمل سے بولتے فون کان سے لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ علی کو یوں انجم کا دھڑلے سے اس کا فون اٹھانا کس قدر ناگوار گزرا ہوگا۔ جب ان سب چیزوں سے فرصت مل جائے تو گھر لوٹ آئیے گا بھائی، جسے ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ بھولتے جا رہے ہیں۔ اس سپاٹ لب و لہجے میں بولتے اس نے کال کاٹ دی۔ موئز اس کی بات کا مطلب اخذ کیے بغیر اسے پکارتا رہ گیا۔ تم کہاں سے آ رہے ہو زاویار؟ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہاں بابی کی حالت اس قدر خراب ہے اور تم انہیں تنہا چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ کچھ خیال بھی ہے یا نہیں تمہیں ان کا؟ علی نے تمہیں اتنے فون ملائے لیکن تم نے ایک بھی نہیں اٹھایا۔ حسن اس پہ بری طرح برس پڑا تھا۔ جب تک میں اس مزمل کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا میں اس کا سامنا نہیں کروں گا۔ وہ ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم تھا۔ ٹھیک ہے تم درست کہہ رہے ہو لیکن اس وقت تمہاری بھابھی کے پاس اس وقت مجھ سے بھی بہترین رشتے موجود ہیں حسن، بہتر ہے کہ مجھے میرا کام کرنے دو۔ اس کی بات درمیان میں کاٹتے درستگی سے بولا۔ حسن ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ یہ بات مت بھولو کہ تمام رشتے تم سے منسلک ہیں زاویار،
تم پہ منحصر تھا کہ تم ان کے ساتھ اس صورتحال پہ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ تمہیں یہ بات اچھے سے ازبر ہے کہ تمہاری پھپھو کسی حال میں بھی انہیں بخشتی نہیں، اور تم نے اتنی بڑی بات پہ انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھا۔ زاویار نے اس کی بات پہ لب سختی سے بھینچے اپنی پیشانی مسلی اور جیپ میں سوار ہو گیا۔ حسن سمجھ گیا تھا کہ فی الحال اسے سمجھانا مطلب اپنا سر دیوار میں مارنا تھا۔ تم تاخیر کر رہے ہو اب حسن، اس نے سپاٹ لہجے میں اسے جتایا۔ اس کے بیٹھتے ہی زاویار کے حکم پہ انہوں نے جیپ مزمل کے گھر کی جانب دوڑائی تھی۔ گاڑی روکتے ہی زاویار بنا کسی کو دیکھتے قدم اندر کی جانب بڑھاتے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایک منظر دیکھ اسے رکنا پڑا۔ بھائی آپ یہاں؟ معیز زاویار کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ ٹھٹک گیا۔ زاویار نے تمسخرانہ انداز میں بھویں اچکاتے تالیاں بجائیں۔ واہ معیز، جس لڑکی کے بھائی نے میری بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تم اسی کی بہن کے ساتھ گھوم رہے ہو۔ زاویار عجیب سے لہجے میں گویا ہوا۔ انجم نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنا ہاتھ لبوں پہ جما لیا۔ معیز کی حالت میں مختلف نہ تھی۔ ہاں وہ جانتی تھی کہ مزمل ماہا سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس طرح بدلہ لے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ بھائی؟ اس نے تیزی سے زاویار کا بازو تھاما، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے اسے آزاد کر دیا۔ اس سے پوچھو نا، یہ تو سب کچھ جانتی ہوگی۔ زاویار نے انجم کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا سر خود بہت نفی میں ہلا۔ معیز کی سوالیہ نگاہیں خود پہ محسوس کر کے وہ اندر تک کام کی۔ میں سچ میں کچھ نہیں جانتی۔ ہاں بھائی اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے، بدلہ میں بھی لینا چاہتی تھی، لیکن اس طرح نہیں جیسے مزمل بھائی نے کیا۔ میں اس سب کے بارے میں سچ میں کچھ نہیں جانتی۔ آئی سویئر، میرا یقین کریں پلیز۔ وہ ملتجائیہ لب و لہجے میں گویا ہوئی۔ اسے خود سمجھ نہ آئی کہ وہ اس کی ناراضگی کے خوف سے کیسے سب سچ بول گئی تھی۔ اس کی ناراضگی، کیا اسے اس کی ناراضگی سے خوف آتا تھا؟ وہ اس نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ سانس روک کر نگاہیں چرا گئی۔ زاویار نے تھکے تھکے سے انداز میں اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ یہی سب بتانا چاہتے تھے میں اور علی تمہیں معیز، لیکن تمہاری آنکھوں پہ اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زاویار نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اسے جتایا۔ معیز کا ذہن سنسنا اٹھا۔ پلیز ایسا مت کہیں سر، پکا میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ انجم بھیگے لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ معیز اپنی بے بسی پہ دھیما سا ہنسا۔ اس کی ہنسی میں بھی ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ انجم کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یقین نہیں ہے تم پہ مجھے خاص طور پر۔ اگلے ہی لمحے وہ صفاقی سے گھرایا۔ انجم نے معیز سے نگاہیں ہٹاتے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں سچ میں نہیں جانتی، کیسے ثابت کروں آپ کو؟ فون ملاؤ اسے۔ وہ اس کے سوال کے جواب میں بلا کسی تردد کے بولا بھی کیا، اسے حکم صادر کیا۔ انجم نے خوفزدہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں جو کسی کو معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مگر میں کیسے؟ وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا فون ملاؤ اس خبیث انسان کو۔ وہ شرمار نگاہوں سے اسے گھورتے دھاڑا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی آگ انجم کو جلسنے کو کافی تھی۔ معیز اس دوران خاموش تماشائی بنا ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ علی کا فون پہ یوں بولنا اسے اب سمجھ آ گیا تھا۔ گھر میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ کیسے غائب دماغی کی کیفیت میں انجم کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ یہی بات اسے پشیمانی کے سمندر میں دھکیل رہی تھی۔ انجم نے اس بات میں سر ہلاتے کچھ سوچ کر مزمل کو کال ملائی۔ جب وہ اس سب میں شامل ہی نہیں تھی تو کیوں کر خوفزدہ ہوتی؟ زاویار نے مشکوک نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ آخر کار 2-3 بیل کے بعد دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ ان سب کی ہنسیات چوکنا ہوئی۔ زاویار نے لبوں پہ انگلی رکھتے ان سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور انجم کو بولنے کا حکم صادر کیا۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ وہ کچھ ڈرتے ڈرتے بولی کہ کہیں وہ پہچان نہ لیں۔ کیوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ جواباً وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کراہ نکلی۔ کیا ہوا بھائی، یہ سب ٹھیک ہے نا؟ انجم نے زاویار کے اشارے پہ حلق تر کرتے استفسار کیا۔ دوسری جانب سے ایک بار پھر وہ کراہ اٹھا۔ اس سالی کمینے میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ مجھ پہ برس پڑی، اتنا مارا کہ جان نکل رہی ہے اب۔ ماہا کے لیے اس کے طرز تخاطب پہ معیز اور زاویار دونوں نے بیک وقت مٹھیاں بھینچیں۔ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موبائل میں گھستے اس کا منہ توڑ دیتا، اس کی زبان جلا کر راکھ کر دیتا جس سے اس نے یہ الفاظ بولنے کی جرأت کی تھی۔ کون بھائی، کیا بول رہے ہیں آپ؟ سمجھی نہیں میں۔ اب کی بار انجم خود یہ سوچ سوچ کر بولی۔ اس ماہا کی بات کر رہا ہوں یار، گھر گیا تھا اس کے، سوچا تھا آپ اس کی عزت پہ وار کر کے اپنا بدلہ پورا کر لوں گا، لیکن وہ تو اس سب کی سنگت میں رہ کر پھر سے پرانی ماہا بن گئی ہے۔ بہت مارا اس نے۔ وہ ایک بار پھر کراہ اٹھا۔
بھائی زیادہ تو نہیں لگی آپ کو؟ اس ماہا کے پاس جانے کا کس نے کہا تھا آپ کو؟ اس کی ہمت ویسے بھی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں ہیں، میں آتی ہوں وہاں، پھر ہم دونوں مل کر آگے کا راہ عمل طے کرتے ہیں۔ یکدم سے انجم کے پینترا بدلنے پہ زاویہ نے کچھ سوچ کر اسے تھمس اپ کا اشارہ کیا۔ اسے حیرت تھی کہ انجم کیسے اتنی جلدی بدل سکتی ہے، لیکن جو بھی تھا فی الحال وہی ان سب کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئی تھی۔ یار وہیں ہوں فلیٹ پہ، آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، اور ایسا کرنا میرے کمرے میں الماری میں 2 بوتلیں رکھی ہیں، وہ بھی لیتی آنا۔ ان سب کے بارے میں بابا اور ارحم کو کچھ خبر نہ ہو، آج کل نہ جانے کیا کیا کرنے لگے ہیں وہ دونوں بھی۔ وہ مزید کچھ بول رہا تھا مگر انجم نے فوراً سے پہلے اوکے بھائی کہتے کال کاٹ دی۔ ہمیں جلد سے جلد وہاں جانا ہوگا، اس سے پہلے بھائی اپنی جگہ بدلیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زاویہ نے حسن کو اشارہ کرتے جیپ میں بیٹھنے کا کہا اور انجم موئز کی گاڑی میں ہی فرنٹ پہ براجمان ہو گئی۔ اس کا دل اپنی اس حرکت پہ تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ ایک لڑکی ہو کر کیسے کسی دوسری لڑکی کی عزت پہ بات برداشت کر سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ وہ اس میں اس کی گھبراہٹ کو بامتے نرمی سے اس کے سرخ و سفید ہاتھ پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ انجم نے چونک کر ان رنگوں کے فرق کو دیکھا۔ کیا تھا یہ فرق؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا مقام ہے ان رنگوں کا جو وہ ہر چیز میں رنگ کو لے آتی تھی؟ کیا رنگوں سے زیادہ دل کا اچھا ہونا بہتر نہیں تھا؟ کیا کالے رنگ والے لوگوں کی شخصیت بھی کالی ہوتی ہے؟ نہیں، اس کے دل نے فوراً جواب دیا تھا۔ ساتھ بیٹھی شخص کی شخصیت نے تو اس کے رنگ سے بالکل مختلف کر دیا تھا اس کو، صاف شفاف کسی آئینے کے مانند۔ اور وہ خود کیا پایا تھا اس نے اس سفید رنگ کو پا کر؟ اندر سے شخصیت تو اس کی سیاہ تھی نا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھامتے موئز نے بھویں اچکائیں تو وہ ہولے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اس وقت اس کی شخصیت بری طرح بکھر گئی تھی۔ ونڈ سکرین کے پار دیکھتے پلکوں کے بار پہ رکھا ایک آنسو اس کے گال پہ بہہ گیا، جسے وہ سرد سے صاف کر گئی۔ اسی لمحے اسے ادراک ہوا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ بیٹھے شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، جس نے آج اس کا سچ جاننے کے باوجود ابھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ تمہیں یقین ہے وہ یہیں ہوگا؟ زاویہ کی آواز پہ گمسم کھڑی انجم ہوش کی دنیا میں لوٹی اور مرے مرے انداز میں سر ہلایا۔ وہ اندر موجود شخص کو دھوکہ دینے والی تھی جو اس کا بھائی تھا۔ اس نے آنکھیں میچتے سوچا، لیکن اس نے غلط بھی تو نہیں کیا تھا۔ اس کے دل نے اس کو خود تسلی دی۔ اس نے کھوئی کھوئی کیفیت میں موئز کی جانب دیکھا، جس نے اتنا سب ہونے کے باوجود اسے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کیا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ اس کے لیے تو وہ ایک الجھی پہیلی تھی جس میں جتنا وہ ڈوب رہی تھی کھوتی جا رہی تھی۔ انجم، موئز کی آواز پہ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اور نم نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں جو اسے اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ چکی تھی تاکہ وہ چاہ کر بھی وہاں سے فرار نہ حاصل کر سکیں۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، جو بھی ہے وہ میرے بھائی ہیں، اور میں بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس آدمی نے جو کچھ کیا ہے وہ تم سن لو تو تمہاری سانس رک جائے، تمہارا رواں رواں کانپ اٹھے۔ زاویہ کی پتھریلی آواز پہ وہ سختی سے لبوں کو بھینچتے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ تحیر کے مارے بولی۔ موئز نے اب کی بار ناسمجھی سے بھویں اچکائیں۔ زاویہ نے تنفر سے سر جھٹکا۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اب بہت احتیاط سے اندر جانا ہوگا حسن۔ تم تیاری رکھو اور اہلکاروں کو مختلف جگہوں پہ کھڑا کرو تاکہ وہ بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو چاہ کر بھی فرار نہ حاصل کر پائے۔ زاویہ کے تحکم بھرے لہجے پہ حسن نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی ہدایات پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ آج تو اس کی سانسیں روک لوں گا میں۔ اس کے لہجے میں ایک آگ سی تھی جو انجم کا سانس صحیح معنوں میں روک گئی۔ موئز نے ہولے سے زاویہ کے شانے پہ ہاتھ رکھتے اسے انجم کے ہونے کا احساس دلایا تھا، جس کے چہرے کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی۔ اتنا تو وہ سب جان گئے تھے کہ مزمل کا خفیہ ٹھکانہ تھا جسے وہ وقت آنے پہ استعمال کرتا تھا۔ وہ سب آگے پیچھے آگے کی جانب بڑھے۔ زاویہ نے ہولے سے دروازہ بچایا۔ وہ اسے کسی بھی حال میں شک میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد اندر سے دروازہ کھلا۔ اس سے پہلے کہ اندر موجود گھبرا کر اڑی اڑی رنگت سمیت دروازہ بند کرتا، زاویہ نے دروازے پہ لات مارتے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ حسن نے اس آدمی کو گردن سے پکڑتے اہلکاروں کی جانب دھکیلا۔ ارے آ بھی جا اب واپس، درد سے جان نکل رہی ہے، ٹھیک سے ٹکور کر، سکون نہیں آ رہا کسی کروٹ۔ مزمل کی تکلیف دہ آواز میں انجم کی آنکھیں پل بھر میں آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ روتے ہوئے اس کی جانب بھاگتی، اس کی کلائی کسی کی سخت گرفت میں آئی تھی۔ اس نے دھندلی نگاہوں سے عقب میں دیکھا جہاں موئز اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ان کا خون بہہ رہا ہے بہت، وہ ہولے سے بولی۔ موئز نے نگاہیں چرا لیں۔ انجم خاموشی سے چہرہ جھکا گئی۔ ارے نومی، مزمل اب کی بار گرجا،
ٹکور تو تیری ہوگی، بہت اچھے سے ہوگی، اور اب کی بار SSP زاویار کے ہاتھوں سے ہوگی۔ زاویار درست لہجے میں بولتے اس پہ جھپٹا۔ مزمل کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ اس کی سخت گرفت میں پھر کرا گیا۔ اسی دوران اس کی نگاہ روتی ہوئی انجم کی جانب اٹھی، وہ ہڑبڑا گیا۔ انجم، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہکلا کر بولا۔ زاویار نے تمسکرانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ اسے چھوڑ، مجھ سے بات کر، تو خبیث انسان۔ زاویار ایک بار پھر مزمل پہ جھپٹا۔ وہ جو پہلے ہی درد سے دھورا ہو رہا تھا، اس کے لبوں سے دلخراش چیخ بلند ہوئی۔ دیکھو، چھوڑو مجھے، تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ مزمل چاہ کر بھی انجم کی موجودگی میں کھل کر نہیں بول سکتا تھا، ورنہ ساری بات اس پہ آشکار ہو جاتی، جو وہ سرے سے ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے فی الحال اپنی تمام تر تیاری مٹی میں گھلتی محسوس ہوئی تھی۔ تیرے زخموں پہ مرہم تو رکھ دوں جو میری بیوی نے تجھے دیے ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک کانٹ سی تھی۔ مزمل بلبلا کر رہ گیا، لیکن انجم کی موجودگی کے باعث خود پہ ضبط کر گیا۔ بھائی، آپ نے ماہا کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی؟ مجھے بتائیں بھائی، اب انہیں بھی بتائیں، انہیں غلط ثابت کر دیں۔ آپ سب غلط کر سکتے ہیں، لیکن کسی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ آپ کو یاد ہے نا، ایک بار پہلے بھی ماہا نے آپ پہ الزام لگایا تھا۔ بھائی پلیز کچھ تم بولیں۔ انجم اس کا ہاتھ تھامتے روتے ہوئے بولی۔ مزمل کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمک اٹھی۔ زاویار نے آنکھ کے اشارے سے موئز کو اسے باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ موئز تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے گیا۔ انجم چیختی چلاتی رہ گئی۔ اب بول، بہن کے سامنے بولتے تیری زبان لڑکھڑا رہی تھی نا، اب بول۔ ویسے سزا تو تجھے ملے ہی گی، خوب، آخر کو میری بیوی سے ملی ہے، ڈرتی ورتی نہیں ہے وہ کسی سے۔ اب تجھے میں بتاؤں گا کہ تو جیسے انسان کو عبرت کا نشان کیسے بنایا جائے، سب کے لیے۔ وہ اس پہ تابڑ توڑ موقع برسانے لگا۔ مزمل نے ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ویسے تیری بیوی ہے بہت کمال کی چیز، چکھنا چاہتا ہوں اسے، کھل کر اسے، لیکن سالی ہاتھ بکواس بند رکھ خبیث انسان۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی بپھرے شیر کی مانند گررایا۔ مزمل کے لبوں سے فلک شگاف کہکہا برآمد ہوا۔ زاویار کی نگاہوں کے سامنے ماہا کی ابتر حالت لہرائی تو وہ سختی سے آنکھوں کو میچ گیا۔ مزمل کی گردن پہ اس کی گرفت خود بخود سخت ہوتی چلی گئی۔ مزمل کا سانس اس کی حرکت پہ رکنے لگا۔ زاویار رک یار، یہ مناسب نہیں ہے۔ حسن نے بروقت اسے عقب سے جکڑتے ٹوکا۔ میری بیوی کو چھوئے گا تو تیرے ہاتھ سلامت رہیں گے تو پھر نہ۔ وہ یہ سب بولتے وہ ان سب کو واضح جنونی محسوس ہوا۔ وہ کچھ لمحوں میں ہی اس کا حال بدتر کر چکا تھا۔ رکو بس۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ گیا۔ اب معافی نہیں، بس سزا کا وقت ہے مزمل عرف ذکی۔ زاویار کی اگلی بات پہ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس نے خوفزدہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں، جس کی لہو رنگ نگاہیں اس کے چہرے پہ ہی جمی ہوئی تھیں۔ کون ذکی؟ کیا بول رہے ہو تم؟ وہ گھبرا گیا۔ زاویار نے نفرت میں ڈوبی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دروازے پہ ایستادہ انجم نے حالی نگاہوں سے اندر کا منظر دیکھا۔ یہ سب تجھے تھانے جا کر معلوم ہوگا۔ اس سے پہلے ایک مزے کی بات تو سن۔ جانتا ہے یہاں کا رستہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ تیری بہن نے بتایا ہے یہ سب۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ مزمل نے سختی سے لبوں کو بھینچا۔ میں اس کا حال بگاڑ دوں گا۔ یہاں سب آسین کے سام ہے، صرف اس کو ہی اس فلیٹ کا راستہ معلوم تھا تو اس نے اپنے ہی بھائی کو پکڑوا دیا۔ وہ بھی تو ماہا سے نفرت کرتی تھی، تو پھر کیوں وہ میرا ساتھ چھوڑ کر اس کا ساتھ دے سکتی ہے؟ مزمل کے بات پہ انجم باقاعدہ لڑکھڑائی۔ اس نے موئز کا بازو تھامتے خود کو گرنے سے روکا۔ اتنی نفرت، اس قدر حد تک؟ کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں بھائی۔ ہاں، ماہا سے نفرت کرتی تھی، بری لگنے لگی تھی وہ مجھے، اس کی ہر ایک عادت سے چڑ تھی مجھے لگا تھا اس نے آپ کو اس گھر سے نکلوانے کی خاطر آپ کے کردار پر الزام لگایا، لیکن یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہاں تو بھیڑیا آپ ہی نکلے۔ آپ نے سچ میں اس کی عزت پہ حملہ کیا بھائی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ وہیں کھڑے کھڑے چلائی۔ مزمل کا سانس سوکھ گیا، اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ انجم، یہ سب جھوٹ۔ اس کا پینترا بدلنے سے پہلے ہی وہ نفرت سے رخ موڑ گئی۔ جب سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکی تھی تو پھر اس جھوٹ کا کوئی تو جواز ہی نہیں تھا۔ حسن، اسے لے کر تھانے پہنچو، باقی ملاقات وہیں ہوگی۔ اس نے مزمل کو غصے سے حسن کی جانب دھکیلا، جو اس کے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچتے ہوئے گاڑی کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ انجم، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم نے بہت غلط کیا ہے اپنے اس یار کے پیچھے لگ کر۔ مزمل کی بات میں انجم نہ چاہتے ہوئے بھی سہم کر کھسکتے موئز کی اوٹ میں ہو گئی۔ اپنے ہی بھائی کی باتوں پہ اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ زاویار نے کٹیلی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ ان کے باہر جاتے ہی وہ انجم کی جانب مڑا۔
بہت شکریہ اس کام میں ہماری مدد کے لیے، بہت بڑی مشکل آسان کی ہے تم نے ہماری۔ موئز تم اسے بحفاظت اس کے گھر کے پاس پہنچا دو۔ زاویار نے انجم کا سر تھپتھپاتے موئز کو حکم صادر کیا اور خود لمبے لمبے ڈگ بڑھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جب بھی زاویار کا فون بجا، بھائی پلیز سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس لوٹ آئے، بھابھی ماں کی طبیعت بالکل بھی نہیں سنبھل رہی، پھپھو کی بدولت ان کا آپ کی بے اعتباری پہ یقین کچھ غلط نہ کروا دے۔ علی کی بات سن کر کچھ بولے بغیر ہی اس نے کال کاٹ دی اور موبائل جیب میں رکھ دیا۔ چہرہ مکمل طور پہ سپاٹ تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے بھابھی ماں کی؟ علی نے کمرے سے نکلتے رائکا کو دیکھ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سو ہی نہیں رہی تھی، بہت مشکلوں سے آنکھ لگی ہے، بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ نہ جانے بھائی اس کے حق میں کیا فیصلہ لیں گے۔ بند دروازے کو گھورتے ہوئے دھیمی لہجے میں بولی۔ علی نے سر کے بالوں کو مٹھی میں بھیجتے گہرا سانس بھرا۔ پھپھو اور لائبہ اپنے کمرے میں ہی تھی، اس لیے اتنی پریشانی نہیں تھی، اور عبیر کو وہ خود دوا دے کر لٹایا تھا، ورنہ اس قسم کی باتوں کو وہ بہت جلد سر پہ حاوی کر لیتی تھی۔ بھائی کا رد عمل ہی اچانک ایسا تھا کہ اچھے بھلے بندے کو بھی غلط فہمی ہو جائے۔ خیر اب بس بھائی کی واپسی کا انتظار ہے۔ موئز بھائی کو فون نہیں کیا آپ نے؟ وہ اس کے بعد کے جواب میں سوالیہ لب و لہجے میں بولی۔ علی کے چہرے کے عضلات تن گئے، اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ ان کو اس انجم میڈم سے فرصت ہو تو گھر لوٹے نا، ابھی بھی فون کیا تھا تو وہ ان کے ساتھ ہی تھی۔ علی سر جھٹک کر غصے سے بولا۔ اس کی بات پہ رائکا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ علی نے کھوئے کھوئے انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ کبھی کبھی وہ ذات انسان کو کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈال دیتی ہے، پہلے عبیر اور اب بھابھی ماں، یہاں تو چاہ کر بھی کچھ درست نہیں ہو پا رہا۔ عبیر کی ذمہ داری میں نے اٹھا تو لی، لیکن میں تمام تر کوششوں کے باوجود بھی سنبھال نہیں پا رہا، نہ جانے کیوں اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ وہ دوائیاں بھی لے رہی ہے جو ڈاکٹر نے کہی تھی۔ وہ صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھتے سر دونوں ہاتھوں میں گرا گیا۔ رائکا نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ مان کچھ یاد آنے پہ وہ اس کی جانب گھومی۔ بھائی کیا آپ عبیر کو دوا خود دیتے ہیں؟ اس کے پرسوچ لہجے پہ علی نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا، لیکن پھر یہ سوچ کر پرسکون ہوا کہ وہ تو دوا خود ہی دیتا تھا اور درست دیتا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ رائکا کے چہرے پہ الجھن نمودار ہوئی۔ تم لوگ جتنی بھی کوششیں کر لو، لیکن عبیر کی حالت اب چاہ کر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ پاگل ہو چکی ہے، اور پاگل بھی کبھی ٹھیک ہوا ہے کیا؟ افسوس زاویار نے بھی تمہیں نہ جانے کس الجھن میں ڈال دیا ہے، جس کی گرہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی جا رہی ہے۔ لائبہ کے تمسخر اڑاتے کاٹدار لہجے پہ علی نے قہر برساتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، ورنہ میرا ایک تھپڑ ہی تمہارا منہ دوسری جانب لگانے کے لیے کافی ہوگا، جاہل لڑکی۔ اشتعال سے سرخ پڑتے دھاڑا۔ رائکا کا بھی غصے سے برا حال تھا۔ لائبہ ٹھٹائی سے مسکرا دی۔ میں نے تو وہی کہا ہے جو سچ ہے، وہ معصومیت سے بولتی دروازے کے پار دیکھنے لگی جیسے کسی کی منتظر ہو۔ ویسے بھی میں یہاں تو تم لوگوں کے پاس تھوڑی آئی ہوں، میں تو زاویار کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب ماہا جیسی داغدار لڑکی کو قبول تو نہیں کرے گا وہ، اور نہ ہی ماہا کی حالت ایسی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بول سکے۔ وہ شانے چکا کر مزے سے بولی اور میز سے ایک سیب اٹھا کر ہوا میں اچھالتے آنکھوں میں جیت لیے مسکرا دی۔ اس کی بات پہ رائکا کے کمرے سے نکلتی ماہا نے جلتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے میری حالت کو لائبہ؟ ماہا کے کاٹدار لہجے پہ ان دونوں نے بیک وقت چونکتے اس کی جانب دیکھا۔ چہرے پہ الوہی چمک نے احاطہ کیا۔ لائبہ کے چہرے سے مسکراہٹ جیسے کسی نے نوچ لی تھی۔ ماہا دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے اس کے نزدیک آئی۔ علی نے بغور اس کی جانب دیکھا، جس کی مدورم آنکھیں اس کے مسلسل رونے کی جانب اشارہ کر رہی تھی، لیکن وہ پرسکون تھا کہ وہ اب آ گئی ہے تو خود ہی نپٹ لے گی۔ اس بات کا جواب تمہیں زاویار بہت اچھے سے دے گا۔ لائبہ نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیب دانتوں سے کترتی، ماہا نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے سیب اچکتے واپس ٹوکری پہ رکھا۔ میں نے تمہیں شاید پہلے بھی جتایا تھا کہ ایک مہمان کو مہمان کی طرح ہی رہنا چاہیے، مالک نہیں بننا چاہیے۔ اچھا نہیں لگتا، میں نہیں چاہتی کہ میں کسی مہمان کو بے عزت کروں، اسی لیے بی ان یور لمٹس۔ مجھے بار بار بات دہرانا پسند نہیں ہے۔ اس کا گال تھپ تھپاتے جتانے والے لہجے میں بولی۔ لائبہ اس کے طور اتوار دیکھ جل کر راکھ ہوگی۔ علی نے ہنسی جتاتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ وہ غصے سے تن پن کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی ماہا نے آنکھوں کو سختی سے میچ کر کھولا۔ یوں سب کو بولنے کا موقع بھی تو زاویار نے ہی دیا تھا،
کاش وہ اسی لمحے سب کے منہ بند کر دیتا تو اس کی غیر موجودگی میں سب سے بے عزت تو نہ ہو رہی ہوتی۔ بھابھی ماں، بھائی، مجھے کچھ نہیں سننا علی بھائی، خاص طور پہ آپ کے بھائی کے متعلق۔ ایک بات جو مجھے بہت پہلے سمجھ آنی چاہیے تھی، وہ آج باہمی سمجھ آ گئی ہے کہ میری ذات ان کی نگاہ میں کسی کچرے کے ڈھیر سے کم نہیں ہے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھرا گیا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ غلط فہمیوں کو وہیں روک دیں بھابھی ماں، ورنہ یہ بہت آسانی سے راستہ تلاش کر لیتی ہیں۔ زندگیاں سہل ہونے کی بجائے کٹھن ہو جائیں گی۔ وہ اسے صوفے پہ بٹھاتے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ماہا نے سختی سے آنکھوں کو رگڑا۔ تمہیں تو بھائی کے آنے سے پہلے ان کی خاطرداری کی تیاری کرنی چاہیے، اور تم ہو کہ رو دھو رہی ہو۔ جب تمہارے شوہر گھر آئیں گے تو جم کر پوچھنا ان سے۔ یاد ہے ایک بار کیفے میں تم نے ارحام کو بھی اچھے سے پوچھا تھا، بھائی کی بھی تو ٹیوننگ ہونے والی ہے نا، اور وہ بھی ایک بیوی سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ رائکا کے شرارتی لب و لہجے پہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیما سا مسکرائی۔ رائکا نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا۔ اسی دوران باہر پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز کے ساتھ ہی ان سب کا دل بھی رکا تھا۔ ماہا سرد سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ان سب کی نگاہیں اندر آنے والے شخص کی منتظر تھی۔ ماہا سرد سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ان سب کی نگاہیں اندر آنے والے شخص کی منتظر تھیں۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اندر آنے والے شخصیت کو دیکھ جہاں ماہا کی آنکھیں دھندلائیں، وہیں علی اور رائکا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بابا! ماہا کے لب بے آواز سرسرائے۔ ظفر نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور ان دونوں کے لیے باہیں واں کیں۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ان کے بازو میں آ سمائیں۔ ماہا کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے، اور یہ کب یہ آنسو ہچکیوں میں بدلے اس سے کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ ارے کیا ہوا؟ جاتے ہوئے بھی ایسے ہی رو رہی تھی، اور میری واپسی پہ بھی؟ میری واپسی پہ تو خوش ہونا چاہیے تھا آپ کو۔ ظفر کی مسکراتی آواز پہ ماہا نے تیزی سے اپنے گالوں کو صاف کیا اور دقت سے مسکرائی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ انہیں کسی غیر معمولی پن کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتے، عقب سے آنے والی حیران کن آواز میں اس جانب پلٹے۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز بابا! آپ کب لوٹے؟ زاویار مضبوط قدم اٹھاتے ان کی جانب آیا اور ان کے گلے سے لگا۔ ان کے ساتھ لگتے ہی اسے اپنی تمام تر تھکن اترتی محسوس ہوئی۔ ماہا نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ افسوس کا مقام ہے تم پہ زاویار، ایک بیوی کا خیال نہ رکھا گیا تم سے۔ ان کے شکایتی لب و لہجے پہ ان دونوں کی نگاہیں بیک وقت ایک دوسرے کی جانب اٹھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں نگاہیں چرا گئے۔ ماہا نے خاموشی سے چہرہ جھکا لیا۔ اب جب بیوی کی خود کی کرتوتیں ایسی ہوں تو پھر اس معصوم کا کیا قصور میاں؟ پھپھو کی کاٹدار آواز میں ان سب نے سختی سے لبوں کو بھینچ لیا۔ ظفر نے ناسمجھی سے ان سب کو دیکھا۔ وہ سب یہاں ان سب کو سرپرائز کرنے آئے تھے، لیکن یہاں کوئی سرپرائز شاید ان کا منتظر تھا۔ کیا بول رہی ہیں باجی زاویار؟ سب ٹھیک ہے نا؟ علی اور موئز کہاں ہیں؟ مجھے کچھ بتاؤ گے تم سب؟ وہ اب کی بار غصے سے بولے۔ زاویار نے کڑی نگاہ پھپھو پہ ڈالی۔ کچھ نہیں ہوا پھپھو، آپ بیٹھیں، ابھی تو لوٹے ہیں آپ، پریشان مت ہوں، پرسکون رہیں۔ آپ جانتے ہیں پھپھو یوں ہی بولتی رہتی ہیں۔ زاویار نے ٹالنا چاہا، لیکن ظفر کی تنبیہی نگاہیں خود پہ محسوس کر کے وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ مجھ سے پوچھو، میں بھی اس گھر کی بڑی ہوں، اس گھر کی بہو صاحبہ بہت دھڑلے سے اپنے کزن کے ساتھ گھر پہ تنہا تھی۔ تمہارا گناہ یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا شوہر ہی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ نہایت بے دردی سے بول رہی تھیں جب زاویار نے کٹیلے لہجے میں انہیں ٹوکا۔ بس کر دیں پھپھو، پلیز۔ زاویار نے خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے۔ وہ ان سے بدتمیزی قطعی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم خاموش ہی رہو، تم سب کی آنکھوں پہ تو اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا گول کر پلاتی رہی ہے۔ جب ماں باپ کی تربیت ہی ایسی ہو تو پھر اس کا کیا قصور؟ انہوں نے اس پہ ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی۔ پھپھو بس، اب میں مزید ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ میرے ماں باپ کی تربیت پہ حرف اٹھانے والی آپ کون ہوتی ہیں؟ جب آپ خود کی بیٹی کی تربیت ڈھنگ سے نہ کر پائیں، کم سے کم میرے ماں باپ کی تربیت مجھے حیا اور تمیز کے دائرے میں رہنا سکھاتی ہے، مجھے اپنا دفاع کرنا سکھاتی ہے۔ کیا ہوا شوہر ساتھ نہیں ہے تو میں اپنا ساتھ خود دے سکتی ہوں، اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے۔ وہ ضبط کے تمام بندھن توڑتے پوری قوت سے چلائی۔ اس کے بعد میں موئز کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہوتی انجم کے قدم دہلیز پہ ہی تھم گئے۔ زاویار نے سنجیدگی سے ان دونوں ہاتھ پشت پہ باندھتے اس کی جانب دیکھا۔ ہر لڑکی عزت لٹوانے کے بعد بس۔ زاویار کی داڑھ پہ ان سب نے گھبرا کر اس کا لہو چھلکتا چہرہ دیکھا۔ پھپھو بھی ایک لمحے کو گھبرا گئی۔ بس اب خاموش، ایک لفظ بھی نہیں۔
اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ اس کی تیز ہوتی آواز سے سہمی کانپتی عبیر بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ خاموش ہوں میں، تو آپ نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ اپنی بیوی کے حق کے لیے بول نہیں سکتا، اس کی پاکیزگی کو ثابت نہیں کر سکتا؟ اور کروں بھی کیوں؟ کیا کیا ہے اس نے جو میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی پاکیزگی کا ڈنڈورا پیٹوں؟ جانتی کیا ہیں آپ اس کے بارے میں پھپھو؟ کیا جانتی ہیں آپ؟ کچھ نہیں جانتی، تبھی تو ہمیشہ کی طرح جو جی میں آ رہا ہے وہ بول رہی ہیں۔ مگر میں جانتا ہوں اسے، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میرا اس پہ حق ہے، اور جو اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ میرے علاوہ یہاں موجود کوئی فرد نہیں جانتا، نہ ہی میں کسی کو یہ حق دیتا ہوں۔ وہ چہرہ جھکائے، ہچکیاں بڑھتی، ماہا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ سب نے تفاخر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، البتہ ماہا ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے نہایت نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا تو اس کے قبض کے رکے ہوئے آنسو گالوں پہ بہہ گئے۔ آپ کو جواب کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک وہ اپنے شوہر کے حصار میں ہے وہ مضبوط ہے ہر قسم کی بلا سے۔ وہ سرد لہجے میں بولتے ہیں، ان کے وجود میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ بابا آپ آرام کریں، اور پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، میں ماہا کو بھی کمرے میں لے جاتا ہوں، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ زاویار کے مسکراتے لہجے میں مان کچھ یاد آنے پہ وہ ایک دم پھپھو کی جانب پلٹا۔ اور ہاں، ایک اور بات، جتنی جلدی ہو سکے آپ اس گھر سے چلی جائیں، واپس اپنے گھر۔ مجھے اب اس گھر میں ذرا بھی بے سکونی نہیں برداشت پھپھو۔ آپ کی ہر بات پہ خاموش رہ کر دیکھ لیا، لیکن آپ کی شفافیت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مگر اب مزید نہیں، ہو سکے تو آج رات ہی روانہ ہو جائیے گا، کیونکہ کل کے سورج کے نکلنے سے پہلے میں اس گھر میں صرف خوشحالی چاہتا ہوں۔ اس کی بات پہ پھپھو کا رنگ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا، البتہ علی اور رائکا نے بے ساختہ تشکر بھرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ دیکھ رہے ہو اپنی اولاد کو؟ جی، ان کو بھی اور آپ کو بھی باجی، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بہنیں بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، بھائیوں کے گھر میں بس جائیں تو نہ تو خود جیتی ہیں اور نہ کسی اور کو جینے دیتی ہیں۔ ظفر سپاٹ لب و لہجے میں بولتے ماہا کی جانب مڑے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھپ تھپایا۔ ماہا ان کی آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دی۔ وقت نکال کر مجھ سے ملنا زاویار۔ ظفر اسے تاکید کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ایک سفر کی تھکاوٹ، دوسرا یہاں ہونے والے واقعے سے ان کا سر پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ زاویار نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا اور ایک نگاہ کھوئی کھوئی کیفیت میں کھڑی ماہا پہ ڈالی۔ کیسی ہو ماہا؟ قریب سے ابھرنے والی نسوانی آواز پہ ماہا نے اپنا چہرہ اٹھایا تو سامنے کھڑی انجم کو دیکھ اس کی آنکھوں میں خوف کی لکیریں تیرنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی، انجم نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز ایک بار میری بات سن لو ماہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی انجم، پلیز۔ وہ گسمسا کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے دھیمے سے بولی۔ ہاتھ چھوڑو ان کا، آپ کو ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ علی کے تیز لہجے پہ انجم نے ملتجائیاں نگاہیں زاویار کی جانب اٹھائیں۔ میرے خیال سے ہمیں اب بابا کے پاس سے ہو آنا چاہیے۔ زاویار نے معز اور علی کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ علی تو اس کی بات سن تب ہی اٹھا، جو ہمیشہ اس کی سوچوں کے برعکس ہی جاتا تھا۔ ماہا نے دور جاتے زاویار کی پشت کو غصے سے گھورا۔ ماہا پلیز میری بات سن لو۔ کیا سنو انجم؟ کیا رہ گیا ہے بولنے سننے کو؟ سب کچھ تو ختم ہو گیا ہے، ختم کر دیا ہے اس گھر نے میرا سب کچھ۔ میں ہی نہیں، تمہارے بھائی نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک بھائی نے عزت کو تار تار کرنا چاہا، ایک نے شادی والے دن کے لیے چال چلی، اور تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا انجم؟ وہ روتے روتے جیسے پھٹ پڑی۔ میں مانتی ہوں میں بہت غلط تھی ماہا، میں پاگل ہو گئی تھی، شروع سے اپنے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھا تھا نا، میں بھٹک گئی تھی میں۔ تم تو جانتی ہو نا، شروع میں تمہیں کتنا پسند کرتی تھی، ہم دونوں تو بہنوں جیسی تھی نا۔ برا وقت تو ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی آ گیا تھا، ہم اس وقت کو بھول بھی تو سکتے ہیں نا۔ یقین جانو، بس ایک وہی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ مزمل بھائی سے مجھے کبھی بھی ایسی توقع نہیں رہی۔ جب تم نے پہلی بار ان کا نام لیا تو میں غصہ کر گئی تھی، لیکن آج بھائی کے منہ سے اعتراف سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں غلط تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ نم لہجے میں بولتی اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ ماہا نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو کھولتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ رائکا ابھی تک پورا منہ کھولے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوششوں میں تھی جو دونوں رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ علی نے حشمگین نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا جن کے چہروں میں بلا کا سکون تھا۔
مزمل کو پکڑوانے میں ہماری مدد انجم نہیں کی ہے۔ زاویار کے سنجیدہ لہجے میں کیے گئے انکشاف پہ علی کی آنکھیں تحیر کے مارے پھیل گئیں۔ سب کی نیا تو پار لگ گئی ہے، تو کیوں نہ اب سب کی توجہ میری شادی کی طرف میں مبذول کرائی جائے۔ نکاح تو ہو گیا ہے، اب بس ذرا سی رخصتی ہی باقی ہے۔ علی کے شرارت بھرے لہجے پہ زاویار اور معز نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا، جو اب اپنا سر کھجا رہا تھا۔ پلر کی اوٹ میں کھڑی لائبہ نے رونق سے ان سب کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ جب میں اس گھر میں بہو نہیں بن پائی تو عبیر کیسے؟ وہ بولتے شیطانیت سے مسکرائے اور ہاتھ میں موجود موبائل کو گھماتے قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔